بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آباء و اجداد کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں۔ 26ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ، جس کا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی سورتوں کے نام حضرات انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے، کیونکہ ان سورتوں میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے۔ ایک سورت 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم ہے، ایک سورہ مبارکہ کا نام سورہ یوسف ہے، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اور قرآن پاک کا اعجاز دیکھیں، جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، ربیع الاول، تو درس قرآن تو ہم ترتیب سے یہ ہوتا ہے آپ سنتے ہیں، لیکن اسی دوران میں سورہ مبارکہ کا آ جانا نور علی نور، اور اللہ تعالی شانہ کے اعجازات اور اس کی قدرتوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر بھی ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام دوسری آیت میں
حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک آمنوا بما نزل علی محمد سے لیا گیا۔ دوسری آیت میں یہ پاک نام ہے تو سورت کا نام بھی اسی نام پر ہے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے باطل کی راہ اختیار کی، شیطان کی پیروی کی، اپنے نفس کے پیچھے چلے اور دل میں جو آیا وہ مانی، جو اللہ نے فرمایا اس کی نافرمانی کی اور اس کے سچے رسولوں کی اطاعت سے روگردانی کی، تو ان کا کفر اور نافرمانی وہ ان کی ذات کی حد تک نہیں رہا، وہ آگے بڑھے اور حق کی راہوں کو مسدود اور متروک کرنے کے لیے، دین حق کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنے مال، اپنی جانیں، اولاد، سب چیزوں کو باطل پہ لگایا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ نہیں کہ صرف مشرکین مکہ کائنات میں ایسے تھے، آج بھی بے شمار مخلوق اللہ کی جو طلب رکھتی تھی، ان میں تڑپ تھی حق کی، شیطان نے اور اس کی ذریت نے اور اللہ کے دشمن اور نافرمان انسانوں نے ان لوگوں کی راہ کو روکنے کے لیے بے شمار چیزیں ایسی نکالی کہ ان پہ اپنا دماغ، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال اور زندگیاں برباد کی، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے۔ یہی تو شیطانی اوصاف اور خرابیاں اور خباثتیں ہیں کہ شیطان خود ہی برا نہیں، وہ برائی کو ایسے پھیلاتا ہے کہ بڑوں بڑوں کی عقل کو روک دیتا ہے۔ ابو جہل اور اس قماش کے وہ بدماش کہا کرتے تھے غریب کمزور مسلمانوں کو، قیامت کوئی نہیں، یہ ساری کہانیاں ہیں، دوزخ صرف ایک ڈراوا، جہنم کے نام کا، جنت کا لالچ، یہ تو چیزیں ہیں ہی نہیں۔ بالفرض تم تو اب ہی ڈر ڈر کر مر رہے ہو، اگر عذاب ہوا نا تو تمہارا حصہ بھی ہم جھیل لیں گے، تمہارے مظالم اور جرائم جو ہوں گے ہم اپنے سر لے لیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ظالم شخص، تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، لوگوں کا کیا اٹھائے گا؟ اور اللہ کا قانون تو یہ ہے نہیں کہ ایک کا جرم دوسرے پر ڈال دے، یہ تو دنیا کی حکومت کرتی ہے کہ بیٹے نے ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، وہ بھاگ گیا، چھپ گیا، تو حکومت باپ کو پکڑ لیتی ہے۔ اللہ سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی چھپ سکتا ہے، وہ تو اصل مجرم کو پکڑے گا۔ اور جس نے جتنا جرم کیا، ہاں ڈبل سزا یہ ہوگی، ایک اپنے گمراہ ہونے کی، کفر و شرک، نافرمانی، اللہ کی عصیان، اور دوسرا لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نیک بندہ نیکی کی تلقین کرتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے، تو اس کے کہنے پر جتنے لوگ نمازی بنیں گے ان کو ان کی نماز کا پورا اجر دیا جائے گا، اور اتنا ہی اجر اس نیک راہ پہ لانے اور کوشش کرنے والے کو بھی عطا کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آدم کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل میں جب قابیل نے ظلم کیا، زیادتی کی، یہاں تک کہ اپنے حقیقی بھائی جو چھوٹا بھی تھا، قابل شفقت تھا، اس کو قتل کر دیا اپنے نفس کی خواہش کی غرض سے، اللہ کا قانون توڑا، ماں باپ کو اذیت پہنچائی، حقیقی بھائی کو قتل کر ڈالا، تو اس کا یہ اتنا ہی جرم نہیں کہ قتل کا اس نے ایک بری راہ پیدا کی۔ اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی مقتول اور کوئی کسی کا قاتل نہ تھا، وہ اول قاتل ہے۔
فرمایا کہ جہان میں جب کبھی بھی کوئی قتل ناحق کیا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے. اس نے یہ رسم بنائی تھی، یہ برائی اس نے شروع کی تھی. تو جو نیکی اور بھلائی کو شروع کرتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی عبادت جو تھی اس کی تو برکتیں ہیں ہی بے شمار. یہاں تک لکھا ہے کہ اس علم، معرفت، اللہ کی محبت، اخلاص کا مقابلہ کائنات اور جہان میں فرشتے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی عبادت کے ایک سجدے کو اگر سارے جہان کی نمازوں اور سجدوں ہی نہیں سب نیک اعمال کے ساتھ تولا جائے تو ایک سجدہ آپ کا وزنی. اور اس پر مستزاد یہ بھی ہے کہ آپ نے ساری ہی نیکی کی راہیں کھولی ہیں اور اللہ نے آپ کو ہی ذریعہ بنایا ہے ایمان اور عمل صالح کے جہان کے اندر پھیلنے اور نشر ہونے کا. تو آپ سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایمان والے، عمل صالح والے، ان کا ربط آپ سے ہوتا ہے ذرائع کے ساتھ، تو ہم سب کے نیک عمل کا حصہ بھی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے اور ہمیشہ ملتا رہے گا. تو اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق، اللہ پاک اپنی مہر لگا رہے ہیں کہ یہ حق ہے، اور جو آپ کے طریقے تعلیم عمل سے ہٹ گیا وہ باطل ہے. اور ہر باطل میں شیطانی اور نحوست کے اثرات ہیں. کیا اثرات ہے؟ کفر اور شرک میں کوئی بندہ جتنی بھی بھلائیاں کرے، مخلوق کی خدمت کرے، انسانوں کو راحت پہنچائے، فرمایا بظاہر تو وہ اچھے کام ہیں لیکن شرعی نقطہ نظر سے کافر کا کوئی اچھا کام اللہ کو قبول نہیں. اس نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، اس نے رب کو صحیح طور پر ماننا ہی نہیں، معرفت ہی نہیں اسے، اور قیامت کا سرے سے منکر ہے. تو جب وہ خود کہتا ہے کہ کوئی عذاب ثواب ہے ہی نہیں، تو قیامت میں بھلا اللہ پاک اس کے اچھے کاموں کا کیا اجر دے؟ اس کو تو ایمان ہی حاصل نہیں. جب ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ہاں دنیا میں ہے کہ جو بھلا کام کیا اس کا اللہ نے عوض اسے یہاں ضرور دیا ہے، صحت کی صورت میں، اولاد دے دی، کوئی اونچا مرتبہ دے دیا، کچھ دنیا کی راحتیں مال منال دے دیا، یہاں تو ہے. لیکن آخرت میں اس لیے نہیں، کفر کی وجہ سے کوئی اچھا عمل نیکی نہیں بنتا، ساری اچھائیاں کارت ہو جاتی. پہلی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا اضل اعمالہم، ان کے سارے عمل جل گئے، ختم ہو گئے، بات بار آخرت کے. اور ایمان کی یہ برکت ہے کہ مومن کی ہر نیکی قائم ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس کے عوض میں اسے جو جنت عطا کی جائے گی وہ ختم ہونے کی چیز نہیں. بلکہ خلاصہ یہی کہ یہاں جو کچھ حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں، کسی بھی انسان کو اچھی یا بری حالت، وہ در حقیقت ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. اور بزرگوں نے مثال دے کر بات سمجھائی. کوئی فیکٹری بہت مال تیار کرتی ہے تو ایک شو روم انہوں نے بنایا ہوتا ہے، وہاں اپنی وہ بنائی ہوئی چیزیں تھوڑی تھوڑی رکھتے، لوگ دیکھیں پھر آرڈر کریں کہ ہمیں اتنا مال چاہیے. تو اللہ نے بھی دوزخ اور جنت میں نعمتیں اور جو نقمتیں رکھی ہیں، یہاں جتنی بیماریاں، آزاریاں اور تکالیف ہیں وہ سب دوزخ کا حصہ ہیں، تھوڑا سا چکھنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اور جتنی بھی یہاں نعمتیں ہیں وہ جنت کا ایک ادنا سا چھوٹا سا نمونہ ہے. اے بندے، اگر تو یہ راحتیں، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ زندگی
ہمیشہ کی چاہتا ہے، اس کی ایک ہی راہ ہے، ایمان اختیار کر، اور ایمان نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کو ماننے کا، اور جتنی اس میں ہم اطاعت کریں گے اللہ کا ہمیں قرب، اللہ کی رضا، دنیا اور آخرت میں برکتیں اور خیر ہمیں ضرور ملے گی۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب کریم سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کی خیر، ترقیات، عافیت، ایمان کی تکمیل، قرآن پاک کا کامل نور، پڑھنے سننے سمجھنے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے حضرات دعا میں شریک ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، سیلاب زدگان پر یا اللہ اپنی رحمت فرما، ان کا جتنا نقصان ہوا ان کو نعم البدل عطا فرما۔ وطن عزیز میں ہم سب بسنے والوں کو امن اور ایمان کی دولت نصیب فرما، اور سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی اور ان کی حقیقت اور اہمیت اور ان کی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں اجاگر فرما۔ اے رب کریم جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ 1 تا 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ درس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لئے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کے ولاگ کے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔